مذہب ہے، مجھے یہاں پر جانا ہے، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے اسٹڈی کرنا ہے، وہ انسان اگر آپ کی گالی دیکھ کے ڈر جائے کہ ایسے ہوتے ہیں خدا نخواستہ مسلمان، استغفر اللہ. سوچیے آپ پہ کتنا بڑا بوجھ ہے. آخرت میں اب اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ 4 دن کی زندگی ہے، پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ دوسری بات جو مجھے بہت بری لگتی ہے، اگر میں کسی بہن کی بات کر لیتی ہوں، میں ہوں، حور باجی ہیں، ہماری پرسنل میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کی ہوئی ہیں، حور باجی نے مجھے کوئی اپنی بات بتائی ہے، میں نے باجی کو اپنی بات بتائی ہے. اب اگر کل میری اور حور باجی کی نہیں بنتی، آپ ٹک ٹاک پہ ذاتیات کیسے لے کر آ سکتے ہو؟ ہاں، اگر کوئی کھلے عام، میں جیسے ابھی بیٹھی ہوں، میں ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ چھوڑ رہی ہوں، یہاں بیٹھ کے میں اگر کوئی غلط بات کرتی ہوں، میں گالی نکالتی ہوں، آپ ضرور میرے پہ بات کرو، آپ ضرور لائف لگاؤ اور کہو کہ کرٹ پسٹر نے کھلے عام بیٹھ کے دیکھو اتنی گندی بےہودہ بات بولتی. لیکن جب ذاتیات کی باری آ جاتی ہے، جب پرسنل لیول پر کسی کی پرسنل چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو، اور آپ کو اس کی ایک کمزوری کا پتہ چل گیا ہے، آپ کیسے لائف لگا کے اگلے کو بلیک میل کر سکتے ہو کہ ہاں مجھے پتہ ہے تم کیا کرتے ہو ذاتی لائف میں. میں سدھو بھائی کو ہمیشہ اس چیز سے روکتی ہوں، ان کو پتہ ہے. میں کہتی ہوں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہ کریں، ٹک ٹاک پہ کوئی کیا کر رہا ہے اس پہ بات کریں. تو یہ باتیں غلط ہیں میر بھائی، بہت غلط ہو رہا ہے، اس کو فکس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ابھی ایسا ہو گیا نا، ٹک ٹاک پہ آنے کا دل نہیں کرتا، ڈر لگتا ہے ابھی بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے ڈر لگتا ہے کہ ذاتی چیزیں جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے نا، کوئی پرسنل چیز نکل گئی، کسی کا کوئی سیکرٹ نکل گیا، کسی کی کوئی پرانی بات کسی نے بتا دی کہ میں نے کبھی 10 سال پہلے جی یہ کیا تھا. اب ٹک ٹاک لائف لگا کے جی دھمکیاں دیتے ہیں، بہت غلط بات ہے، کیونکہ آپ کو دین اجازت نہیں دیتا ہے. میں آپ کو 4 حدیثیں نکال کے دکھا دوں ابھی، جہاں پر واضح طور پہ یہ چیز کہی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی گناہ سے توبہ کی ہے، آپ کو اس کی گناہ کا پتہ ہے، آپ نے اگر اس کو تانا مارا ہے، آپ تب تک نہیں مرو گے جب تک آپ خود وہ گناہ نہیں کر لیتے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ جتنے لوگ یہاں پر ایک دوسرے کی پرسنل باتیں کھول رہے ہیں، یا کوشش کر رہے ہیں، یا دھمکا رہے ہیں، یا ڈرا رہے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ آپ تب تک نہیں مرو گے جب تک آپ سے یہ کام نہ ہو جائے. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. میں آپ کو حدیث کی ریفرنس بھی دے دوں گی. تو شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی شرم کر لو بھائیوں بہنوں، تھوڑی حیا کر لو. یہاں پر نان مسلم بھی ہمیں سنتے ہیں، ریورڈز بھی آپ لوگوں کو سنتے ہیں. ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ میں سوچتی تھی یہ کیا بدماشی کر رہے ہیں، ڈر لگ رہا تھا کہ اب کوئی بات آ گئی تو ایوی بے وجہ فری میں فضول میں آپ بھی بیچ میں، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، رگڑے جاؤ گے. کسی نے اگر میں نے اے ڈی کی پکچر لگائی ہوئی ہے، اے ڈی کے بھائی نے یا بہن نے کوئی بات کر دی، مونسٹر بھائی نے کوئی بات کر دی، آپ سب کو بیچ میں لے آتے ہو. جس نے کیا اس پہ رو نا، جن کا قصور نہیں ہے ان کو بھی گالیاں دے رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، تصویریں ٹانگ رہے ہو بھائیوں کی، لپسٹک لگا کے بھائیوں کی شکلیں بگاڑ کے، اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. میری نظر میں پھر آپ مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان یہ حرکت نہیں کر سکتا. اگر میری مونسر بھائی کے ساتھ کل نہیں بن رہی ہے، میں ان کی ذاتیات یہاں پہ لا کے نہیں ڈسکس کروں گی. میں نہیں کہوں گی یار مونسر بھائی تو نا پرائیویٹ لائف میں یہ کرتے تھے. شرم کرو تھوڑی سی. ساکی بھائی آئے ہیں، ساکی بھائی سوری آپ بول رہے ہیں. تو میوٹ لگا کے کنٹینیوسلی بول رہے تھے، آپ کریں بات. جزاک اللہ بہن، بڑی اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منو نہ چھیڑو، سارے رگڑے جاؤ گے. نہیں ساکی بھائی، ویسے ایک گل ہے، کچھ کرن نہ کرن ساکی بھائی دا ذکر ضرور ہوندا کہ یہ پہلے گالیاں دیتے تھے اب نہیں دیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں ساکی بھائی نے اپنا ڈائلاگ بول گئے، آ گیا امام مہدی.
ਓਏ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ। मेहंदी माम माम मेहंदी माम माम कहते हैं ਨਾ माम। ਨਾ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਹਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ। हमाम मेहंदी ਹਮਾਮ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ। ओके ओके ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਟਬਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੀ ਭਾਈ। ਪੁੰਛਲਾਰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ नहीं ਲਓ। समझाना हमारा काम है ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ये ਅੱਜ हम पे ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਟੁਰ ਪਵੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੋ। तो शर्म तो हम ही दिलाएंगे ना सकी भाई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमें ਨਹੀਂ थोड़ी शर्म तो जानी, दिलानी चाहिए ना इनको। इनको कभी नहीं आएगी ये सारे। हमसे अगर ज्यादा आप- लकी अगर- है ये, मुसलमान अगर आप- घराने में पैदा हुए, बड़े हुए। इनको तो वो कहते हैं ना गुड़ती में मिला है दीन, हमें तो नहीं मिला था। कल्ट ब्रदर सिस्टर, अगर आप बुरा ना मनाएं और आप सब लोग इजाज़त दें तो मेरे पास ना साकिब भाई की कोई 11-12 महीने नहीं, मेरा ख्याल है साल पुरानी एक रिकॉर्डिंग मैं ढूंढ रहा था, मिली है, वो प्ले कर दूं यहाँ पर? नहीं रहने दे प्लीज, मेहरबानी आपकी। साकी भाई मुझे एक बात बताएं, जी जी अगर आप हैं, ठीक है, आप, मुझे पता है आप माइंड नहीं करेंगे, मैं आपका जिक्र कर सकती हूँ। आप हैं, आप यहाँ पे बैठ के किसी भी XYZ की भाई की जातियात खोल देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। पर्सनल लाइफ में वो ये करता है, मुझे पता है। अब मुझे बताएं कि क्या मुझे बाकियों को ये पता है कि आप क्या करते हैं? वो इंसान जो ये धमकी दे रहा है किसी को भी, XYZ को, कि मैंने ना इनके राज खोल देने हैं, मुझे सारा पता है ये प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। आप खुद बहुत अच्छे हो, आप दूध के धुले हो, आपसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ होगा, आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई होगी जिंदगी में। साकी भाई हम लोग कहाँ लाइन ड्रॉ करें कि हम कहें कि ठीक है हम रिवर्ट्स हैं, आप लोग मुसलमान घराने में पैदा हुए, आप पैदाइशी मुसलमान हो, बोर्न मुस्लिम्स हो आप लोग। हम लोग कहाँ पे लाइन ड्रॉ करें कि हम कहें कि हमें ना डराओ, कि अब हमें आपसे डर लग रहा है। जब मैं किसी मुसलमान भाई को बोलूं भाई मुझे आपसे डर लग रहा है, तो उस वक्त उसको अल्लाह से डरना नहीं चाहिए, डरना तो उसको अल्लाह का खौफ नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है ना, क्या करें। ये सब शुगल मेला चल रहा है, सब शुगल मेला। कोई अच्छा पता नहीं, अब बाद में मुझे गालियां ही देंगे, पता नहीं कौन कौन देगा और कौन कौन नहीं देगा। अफजाल वडाई साहब इधर हैं, जो कुरान और हदीस बताता है ना मुसलमान की तारीफ, मैंने अभी तक टिकटॉक पे एक भी नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। कोई यह दावा कर सकता है कि जो कुरान और हदीस के जो बताता है मुसलमान की तारीफ, कोई एक बंदा हाथ खड़ा कर सकता है? मैं वो हूं, नहीं कर सकते। मैं हूँ नहीं ये मजाक सिद्धू, ले ये रहे हैं, बात आप मजाक वाली नहीं है। मजाक में ले रहे हैं, यही मसला है हमारा। नहीं, बात सही कर रहे हैं साकिब भाई, ठीक कह रहे हैं, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, कोई एक भी नहीं है यार, एक भी। हकीकत है। होंगे रेयर, मतलब ये कहने का मकसद आप ये कह सकते हैं कोई होंगे 20%, कोई 50%, मतलब कंप्लीट नहीं है कोई भी। कंप्लीट जैसे कहते हैं ना, एक कंप्लीट एक कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, अपने लाइफ स्टाइल, उसका बात करने का तरीका, वो कोई भी नहीं है। तो फिर किस चीज का दावा है फिर? वो बात साकी भाई आपकी वही बात है पहले वाली कि सब चलो चली का मेला है, शुगल मेला कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, बस वो एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, बस ये मिशन है। खास जो मिशन है ना, मोस्टली 70% ब्रॉड्स का यही है। 30% ब्रॉड्स हैं जो काम की बात, यहाँ कुरान और सुन्ना की बात सुनने को भी मिलती है, नॉलेज भी मिलता है, मगर अदरवाइज ब्रॉडों पे वही आपकी बात है, वो तो 100%। चौधरी भाई मैं आपको एक बात बोलूं, मसला पता क्या है? मसला ये है, अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, हो सकता है मुझे कोई गाली निकाले, मैं उसको वापस गाली निकाल दूं, उस वक्त मेरे मूड पे डिपेंड करता है ना। मैंने निकाल दी गाली उसको वापस, फर्ज करें मैंने उसको गाली निकाल दी, मुझे पता है, उस शख्स को पता है, अल्लाह को पता है, लेकिन जब मैं यहाँ टिकटॉक पर बैठी हूँ, ठीक है, लोग मुझे सुन रहे हैं, उसके बाद अगर आप
ہو اور سکتا آپ ہے نے کسی کے لیے یہاں پہ ٹائٹل رول بھی ساتھ ماڈل ہو. رکھا ہوا ہے کہ آپ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. ہاں جی چلو میں نے وہ نہیں بھی رکھا، میر بھائی اس کو بھی چھوڑ دو، میں ایک مسلمان ہوں، صرف جسٹ اے سمپل مسلم. میں یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہوں، بات سنتی ہوں، اچھی بات سیکھتی ہوں، کوئی ہنسی مذاق ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے میں کسی کے لیے رول ماڈل ہوں، کوئی بچی سن رہی ہو، کوئی لڑکی سن رہی ہو، کوئی بھائی سن رہا ہو، وہ کہے کہ ہاں باجی کی تربیت اچھی ہے، باجی اچھی بات کرتی ہیں، ساتھ ہی میں گالی نکال دوں. میں نے کیا سکھایا اس وقت؟ بھی نہیں. کیا میری ایک رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ جب ہم اسکول جاتے ہیں کیا ٹیچرز ہمیں بچپن سے یہ چیز نہیں سکھاتے؟ اونرشپ، رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، کدھر ہیں وہ؟ پھر میں نے تو گالی نکال دی، میں چلی گئی گالی نکال کے، میں نے اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ چھوڑ دیا. اب 2 سال بعد 3 سال بعد میرے بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ماں کی آواز کو نہیں پہچانیں گے، ان کو نہیں پتا یہ ہماری ماں بول رہی ہے. پھر آپ فرض کریں کوئی بھائی ہے، اس نے اپنی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ بھائی ہے، اس کا یہ نام ہے، اور وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے وہ بھائی کہ میں اپنی چہرے کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے تو کسی سے کوئی ڈر نہیں. بھائی میں نے تو اپنا چہرہ بھی دکھایا، میں نے اپنا ریئل نام بھی بتایا. کوئی بہن آتی ہے کہتی ہے میں نے اپنا پورا ریئل نام لگایا ہوا، تصویر نہیں لگائی، الگ بات ہے، پر میں نے ایسے کلٹ بسٹر نہیں لکھا ہوا، میں نے اپنا ریئل نام لگایا. آپ نے نکال دی گالی، آپ نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑ دیا. اب آپ کے بچے 1 سال 2 سال 3 سال بعد جب وہ آپ کو دیکھتے سوشل میڈیا پہ، اور گھر پہ آپ نے بچوں کو کیا سکھایا؟ بیٹا گالی نہیں نکالتے، گالی دینا بری بات ہے، ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں گالی نہیں نکالی جاتی. بیٹا آپ نے صرف ان لوگوں کو خراب نہیں کیا جو آپ کو ٹک ٹاک پہ سن رہے تھے یا سوشل میڈیا پہ سن رہے تھے، آپ نے صرف دوسروں کے بچے نہیں خراب کیے، آپ نے اپنے بچے بھی خراب کیے، آپ نے اپنی تربیت بھی خراب کر دی اپنے گھر میں. اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ کدھر ہے اونرشپ؟ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتی ہوں، مجھے میجورٹی آف دا ٹائم ڈر لگتا ہے اب پینل پہ اوپر آ کے بیٹھنے سے، کوئی بات کرنے سے، کہ اب ایسا ہے کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. کیا بہنوں کو یہ ڈر ہونا چاہیے بھائیوں سے؟ ایسا ڈر تو مجھے اپنے قادیانی بھائیوں سے نہیں تھا جتنا مجھے مسلمان بھائیوں سے ڈر لگ رہا ہے. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ بہنیں تم سے ڈر رہی ہیں، تم سے، تمہارے پاس بیٹھنے سے ڈر رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ ویسے ہی آنے سے ڈر رہی ہیں؟ ڈوب کے مر جاؤ. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے میری یہ بات کرنے کے بعد بھی نہیں عقل آئے گی کسی کو، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکے گا، کوئی رات کو بیٹھ کے یہ نہیں سوچے گا کہ ہاں میرے پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، میں ختم نبوت کا کام کروں یا نہ کروں، میں ایک مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. میری رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ جب ہم روز مرہ باہر جاتے ہیں، میں حجاب لے کے باہر جاؤں، روڈ پہ کھڑے ہو کے میں گالیاں نکالوں، جب لوگ میری ویڈیو بنائیں گے، اب وہ ذاتی طور پہ تو مجھے نہیں جانتے، میری پہچان کیا ہے؟ وہ حجاب میری پہچان ہے. وہ کیا کہیں گے؟ ایک مسلمان عورت یہاں پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہی ہے. کس کو بدنام کیا میں نے؟ اپنے دین کو. تو کیا اللہ مجھے اس کے لیے معاف کرے گا؟ ذرا سوچو بھائیوں بہنوں، سوچو، سیلف ریفلیکٹ کرو، خدا را اپنے آپ پہ کام کرو. غصہ سب کو آ جاتا ہے، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، مجھے سدھو بھائی پہ غصہ آ جاتا ہے، پھر سدھو بھائی کہیں گے میرا نام لیتی ہے، تو کیا میں یہاں بیٹھ کے سدھو بھائی کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں؟ میں سدھو بھائی کی پرسنل لائف اچھالنا شروع کر دوں؟ میں کبھی میر بھائی سے پوچھوں سدھو بھائی کیا کرتے ہیں پرسنل لائف پہ، کبھی چودھری بھائی کو پوچھوں، کبھی ساکی بھائی کو پوچھوں، کہ بس مجھے کوئی بات مل جائے میں جا کے اچھال دوں کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے. اس سے کیا میں اچھی ہو جاؤں گی؟
اگر یہ تقاضا ہے آپ لوگوں کا ایک دوسرے کو اچھا دکھانے کا، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کا، میں کہتی ہوں لعنت ہے اس پہ، پھر میں بری ہی اچھی ہوں. مجھے کوئی گالی دے کے جاتا ہے ٹک ٹاک پہ، میں اس کو جواب بھی نہیں دیتی. مجھے کتنی گالیاں پڑی ہیں میر بھائی 1 سال میں، آپ گوائیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا اس زمانے سے مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں جب سے معذرت انہوں نے وہ اے ڈی کی کبھی ڈی پی لگائی ہوتی تھی میر بھائی نے، یاد ہے میر بھائی؟ جی جی بالکل بالکل پتہ ہے مجھے. کبھی میں نے جواب دیا؟ نہیں. میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میں بول نہیں سکتی. کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈرتی ہوں، میں کمزور ہوں؟ نہیں. ہمیں گھر پہ یہ سکھایا گیا ہے کہ گالی دینا بہادری نہیں ہے. بہادری کیا ہے؟ گالی سن کے صبر کرنا. اگر میں نے ایک قادیانی گھر آنے سے یہ چیز سیکھ لی ہے، آپ لوگ تو مسلمان گھروں کے بچے ہو، مسلمان گھروں کی مسلمان ماؤں کی اولاد ہو آپ. ہم تو چلو قادیانی کی اولاد تھے، ہے ہمیشہ رہیں گے. مجھے یہاں سے افسوس ہوتا ہے ساقی بھائی کہ ایک قادیانی گھرانے سے میں نے یہ چیزیں سیکھ لیں. تربیت تو میری قادیانیوں نے کی ہے نا. جو میں آج ہوں کس کی وجہ سے ہوں؟ الٹیمیٹلی اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں نا. انہوں نے مجھے سکھا دیا. آپ مسلمان گھرانے سے ہو، آپ نہیں سیکھ پائے. آپ اپنی ماں باپ کی تربیت کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کوئی مسلمان ماں ہو یا باپ ہو وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے. کمزور سے کمزور ماں باپ بھی ہوں نا، وہ کسی گاؤں کے پاکستان میں بیٹھے جنہوں نے کبھی اسکول کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہو، جن کو صرف یہ پتا ہے کہ کلمہ پڑھنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے. وہ سادہ مسلمان بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر ایسی باتیں کرے، ایسی گالیاں نکالے. وہ بھی چاہیں گے کہ ہماری جو بچے ہیں نا دین پر چلنے والے بنے. پھر میں کچھ کہتی ہوں تو آ کے کہتے یہ لیکچر دینے آ جاتی ہے. میں لیکچر نہیں دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ڈوب مرو. مسلمان کے منہ پہ گالی آ جائے کھلے عام، 2 لوگ بیٹھے ہوں، اس کو ڈوب مرنا چاہیے. اکیلے میں ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. میں نے بھی گالیاں میں بھی نکال دیتی ہوں گالی. کبھی مجھے غصہ آیا اکیلے میں گالی نکال دیتی ہوں، بڑی بات نہیں ہے. وہ میرا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، توبہ کر لی. لیکن یہ کھلے عام جہاں پہ آپ رول ماڈلز ہیں، جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کا کردار دکھانا ہے کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے. آپ نے مذاق بنا دیا ختم نبوت کو. سیالوی صاحب کو دیکھو، وہ کتنی عاجزی سے بات کرتے ہیں، کتنا نرم لہجہ ہے ان کا. کیا ہم یہ نرم لہجہ نہیں اپنا سکتے؟ اگر مجھے کسی نے آ کے گالی نکالی ہے، میں اس کو جزاک اللہ تھینک یو کہہ کے آگے نہیں موو آن کر سکتی کہ جہاں میں بیٹھی ہوں اس وقت مناسب نہیں ہے. اگر ساقی بھائی نے یہ سیکھا ہے، آپ لوگ تو مسلمان گھرانے سے ہو، آپ لوگ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بناؤ ساقی بھائی کو رول ماڈل 2 منٹ کے لیے، جن کو آپ جگہ جگہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہو. ہاں آ گیا ساقی، نہیں ساقی تو دس. اور ساقی بھائی پہ بھی یہ فرض ہے، میں ساقی بھائی کو بھی بولوں گی، جہاں جہاں یہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی گالی دینے والا بیٹھتا ہے، ان پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگلے کو سمجھا کر آئیں. اس کو کہیں کہ مجھے دیکھو، میں جب تک قادیانی تھا میں گالیاں نکالتا تھا. قادیانی ہم سے پوچھتے نا آ کے آپ نے اسلام قبول کیا، کیا سیکھا، کیا بدلاؤ آیا؟ یہ وہ شخص ہے جو کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے میرا بدلاؤ یہ آیا کہ میں اب گالی نہیں نکالتا. کیا آپ لوگ یہ چیز کہہ سکتے ہو؟ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ بہنیں آپ سے ڈر رہی ہیں؟ آپ لوگ اپنے آپ کو بڑا کوئی شیر محسوس کر رہے ہو؟ یہ بہادری ہے کہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں آپ لوگوں سے ڈرے؟ یہ اچھی بات ہے؟ میں کہتی ہوں ڈوب کے مر جاؤ. یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اور وہ لوگ نہیں سن رہے کیونکہ ان سب کو میں نے بلاک کیا ہوا ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی سن رہا ہے اگر، تو میرا پیغام ہے آپ کے لیے، آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس دن آپ نے لائف لگائی نا کہ میں نے کسی کی پرسنل لائف کو رون دینا ہے ٹک ٹاک پہ، آپ کو اس دن ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے.
آپ لوگوں کو بھی دین سیکھنے کا پہلے سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہم سے زیادہ تو آپ لوگوں کو خود کو ضرورت ہے. آپ لوگ کون ہوتے ہو یہاں پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنے والے؟ آپ کو حق ہی نہیں ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. پہلے سیکھ کر آؤ. امتیاز بھائی کرتے ہیں نا، امتیاز بھائی ایسی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اسامہ بھائی کو کبھی دیکھا آپ نے؟ سیکر بھائی کو کبھی دیکھا گالی نکالتے؟ پھر کہتے نہیں اے ڈی کی ٹیم ہے اس لیے اے ڈی کی سائڈ لے گی. نہیں، ساقی بھائی نے کبھی گالی دی؟ میر بھائی کے منہ سے گالی سنی؟ عثمان بھائی کے منہ سے آپ نے گالی سنی؟ نہیں سنی ہوگی. پھر بھی آپ لوگ ذاتیات پہ جاتے ہو. آپ ذاتیات پہ اس لیے جاتے ہو ان لوگوں پر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ گالی نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ سچ میں کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نے ان سے اوپر کیسے جانا ہے؟ ان کے کندھے پہ ہم نے پیر رکھ کر کیسے اوپر نکلنا ہے؟ ہم نے ایسے نکلنا ہے کہ ہم نے کہہ دینا بھائی اس کے اندر نا پرسنل فیل ہے. ارے پرسنل فیل تو تمہارے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے پرسنل فیل. اللہ نے کہہ دیا بھائی گنہگار بنایا انسان کو. تم کون ہوتے ہو یہاں پہ کسی کے گناہ، کسی کے عیب کھولنے والے؟ اپنے کھولو پہلے اگر کھولنے ہیں تو. ہمت ہے، بہت بہادر ہو، نہیں ڈرتے ہو کسی سے، شیر کے بچے ہو. اپنے عیب کھولو. چیلنج کرتی ہوں میں، یہاں پر بیٹھ کے بولو مجھ میں یہ برائی ہے. میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں، میں جب اکیلی بیٹھتی ہوں، میں یہ غلط کام کرتی ہوں. بولو. بڑے آئے یہاں پر. میر بھائی دیکھ دیکھ کر 2 مہینے ہو گئے میں دیکھ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے، خدا گواہ ہے میرا، میں نہیں بولنا چاہتی ہوں لیکن دیکھ کر دل تڑپتا ہے. مطلب کتنی بار روئے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس گھرانے سے آتے ہیں، قادیانی گھرانے سے آتے ہیں، میں اور ساقی بھائی، جہاں پر ہمیں بچپن میں یہ کہا جاتا ہے مسلمان کو چھوڑ دو وہ بدماش ہے، وہ بدماشی کرے گا. ہم نے اچھے بھائیوں کو دیکھا، انہوں نے ہماری اصلاح کی، ہم نے اسلام قبول کیا. بہت احسان ہے ان بھائیوں کا. لیکن کبھی بھی زندگی میں انہی بھائیوں میں سے اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا، چلو میں اور ساقی بھائی تو ہم مضبوط لوگ ہیں، ذرا سوچو کوئی ایسا ریورٹ آتا ہے آپ کے پاس، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس وقت، ایسا ریورٹ آتا ہے آپ کے پاس جو میرے اور ساقی بھائی جیسا مضبوط نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر اگر دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ ملد ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، آپ لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن. اس نے نہیں دینا. آپ کے رویوں سے اگر کوئی دور ہوتا ہے نا اسلام سے، آپ کا قصور ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جس نے گالی دی وہ منافق ہے. منافق کو کیسے بھائی بول سکتے ہو تم؟ کیسے جا کے منافق کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتے ہو کہ ہاں تم میرے بھائی ہو؟ کیسے جا کے قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہہ سکتے ہو ہاں بھائی یہ تو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میں چائے پینے جاؤں گا؟ شرم آنی چاہیے. تمہیں اگر چائے پینے جانی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چائے پینے جاؤ جس سے تمہاری ناراضگی ہے، جس پہ تمہیں حکم ہے کہ تم 3 دن سے زیادہ ناراض رہ ہی نہیں سکتے اپنے مسلمان بھائی سے. وہاں تم صلح نہیں کرتے ہو، وہاں درگزر نہیں کرتے ہو، معاف نہیں کرتے ہو. قادیانی کو تم فٹافٹ معاف کر کے 2 دن بعد پھر تم نے اپنی لائف پہ بٹھایا ہوتا ہے، اس کی لائف پر بیٹھے ہوتے ہو شاتموں کے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں روز دیکھتی ہوں ایز اے ریورٹ، اور میں روز یہ سوچتی ہوں، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے دین پر اتنی مضبوطی رکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بھی نا ذرا نہیں ہلا سکتا یہاں سے. الحمدللہ. آپ لوگوں کے رویے نہیں ڈرا سکتے، آپ لوگوں کے رویے دور نہیں کر سکتے اسلام سے، لیکن ہر بہن میری جیسی مضبوط نہیں ہو سکتی. کچھ ینگ لڑکیاں، بچیاں بھی تو بیٹھی ہوں گی نا یہاں پر جو سنتی ہوں گی، جو تھوڑی کمزور ہوں گی بیچاری، جو ڈرتی ہوں گی، جن میں میری طرح بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. ان کو اگر آپ لوگ دور کرتے ہو اللہ کو جواب دو گے.
इस जिंदगी में भी जिल्लत पाओगे और उस जिंदगी में भी जिल्लत पाओगे। जिसने भी खत्म नबूवत का ढिंडोरा पीटा और अपनी जातियात अंदर रखी, उसको इधर ही जलालत मिलेगी। और मैं लोगों को जलील होते देख रही हूं और उनको शर्म नहीं आ रही है। हमारे यहां बहनें ऊपर बैठी हो ना पैनल पर, मिर्जा गुलाम कादियानी की भी कोई ऐसी चीज पढ़ी जा रही हो ना जो बिलो द बेल्ट हो, तो बहनों को कहते नीचे उतर जाओ। ऐसी बहनों के सामने गुफ्तगू करना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले मैं एक लाइव पर आई थी, आई थिंक ये मीर भाई की लाइव थी। यहाँ पर गालियां चलाई जा रही थी, गंदी गलीज गालियां। एक भाई है जिनकी आईडी भी आप नहीं कह सकते, उनकी आईडी भी बहुत बुरी है। उन्होंने रद्दे कादियानियत के नाम पर एक अजीब सी आईडी बनाई है। उस भाई ने मुझे टैग किया, कहते हैं बाजी निकल यहां से। मैं निकल गई हूं, मैंने कहा भाई ने कह दिया निकलो। जब बहनें भाइयों का एहतराम नहीं ना करती, बहनें भाइयों की बात नहीं ना सुनती, उनकी गलत काम में उनका साथ देती हैं, तो फिर बहनें भी बदनाम होती हैं और भाई तो फिर होते हैं। तो आप लोग सोच समझ कर बैठा करो बहनों, आप लोगों ने बैठना किधर है। अब ये मीर भाई के पास मैं बैठती हूँ, कभी कभी आती हूँ, मैं अभी रिसेंटली ज्यादा आनी शुरू हुई हूँ। अब मीर भाई कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बिलो द बेड बात कर देते, मैं भी बैठी हूँ ऊपर। मैंने अगर इनका साथ दिया, मैंने बोला हाँ नहीं भाई कंटिन्यू करो, मैं बराबर की शरीक हूं। फिर जब मेरा टाइम आएगा मैं वुमन कार्ड खेल लूंगी, बिल्कुल मैं बहन का कार्ड खेल लूंगी। मैं कहूंगी भाई आप औरत जाते ऐसे कैसे बात कर सकते हो मीर भाई। पर मीर भाई आपको फ्रैंक किसने किया? आपने मेरे साथ, मैंने खुद किया ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अब हर जगह वुमन कार्ड नहीं खेल सकते कि अब देखो औरत पे आपने ये बात बोल दी, मैं तो औरत जात हूं। देखो अगर मैं यहाँ पे मर्दों की तरह बैठी हूं ना इधर आके इस वक्त और बात कर रही हूं, मेरे में इतना जिगरा होना चाहिए कि मैं गाली खा सकती हूँ, मैं गाली सुनकर सब्र कर सकती हूँ। ये जिगरा लेकर आओ, अगर नहीं है तो फिर टिकटॉक पे मत आओ। जी मैंने बहुत बोल लिया, मैं चुप हूं भी। जबरदस्त बाजी, बहुत अच्छी बातें आपने की और बहुत दुरुस्त। जिन लोगों को समझ आनी है उनको आ गई होगी आपकी बातों की। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा काफ़ी हद तक लोगों के रवैयों में तब्दीली आई भी है। और कल परसों की बात है, आमिर भाई ने भी और दूसरे हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने ये फ़ैसला भी किया हुआ है ऐसी महफ़िलों को अवॉइड करें, उनके साथ बैठना, उनको तन्हा करने की कोशिश करें जो स्टिल बज़िद हैं अपनी उन हरकतों के ऊपर, उस ज़ुबान के ऊपर जो कि जिसकी इजाज़त हमारा दीन नहीं देता और जिसकी इजाज़त हमारे माशरे में नहीं है। ऐसी महफ़िलें, ऐसी ब्रॉड्स चंद चल रही हैं यहाँ पे। तो हमारे भाई हैं बड़े आमिर भाई और दूसरे भाई भी, उन्होंने भी ये फैसला किया हुआ है। बाकी अब हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक उस पर अमल करेगा। जी 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 डॉक्टर डू भाई आए, मैं तो कहता हूँ यार इनको ऊपर नहीं, ये सारा मामला खत्म करें, अल्लाह के रसूल के लिए ही खत्म करें प्लीज। मोस्टर भाई वो मसला नहीं है, लेकिन यार वो फिर और बहस व मुबाहिसा हो जाएगा। ठीक है, बस हम तो कह रहे हैं ना कि जी मीर भाई मौके की मुनासिबत से अगर हो जाए बात तो चले, कोई बात मैंने इसलिए जी क्या जी मैं आपको छोड़े, सब दोनों भाई छोड़े, तीनों भाई छोड़े, अल्लाह के रसूल के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए ही खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उनको तो ऊपर ले लें। जी मोस्टर भाई मैंने डाली है रिक्वेस्ट। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भी जो लोग सुन रहे हैं और जो भाई